اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 26۔ وآت ذا القربى حقه، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو یعنی صلہ رحمی کرو۔ رشتہ دار کے جو حقوق تم پر ہیں ان کو ادا کرو، یعنی واجب اور مسنون حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کے حقوق میں رشتے کی نوعیت، حالات اور ضرورت کے مطابق فرق آ جاتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا یا توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رک جا۔ صلہ رحمی نے کہا، قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں بھی کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو یہی تیرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو یہی مقام تیرا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ دو گے، یعنی اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، تو کیا وہی لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، صورتحال یہ ہے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی سخت آخرت میں بھی اس کے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلو ارحامکم، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ اسلام کے ذریعے ہو، یعنی اسلام کرتے رہو۔ انسان مال کو واقعی ضرورت پر خرچ کرے، انسان اپنے مال پر ضرورت مندوں کا حق سمجھے۔ انسان جو کچھ اپنی محنت سے کماتا ہے، جس میں سے خرچ کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، اس پر ضرورت مندوں کا حق کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ اسلام نے ضرورت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ یہ حق چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ انسان جب اپنے مال پر ضرورت مندوں کا حق تسلیم کر لیتا ہے تو احسان جتانے سے بچ جاتا ہے۔ انسان جب مال خرچ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے تو احسان جتانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا پہلے ذکر کر کے یہ شعور دلایا کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ والمسکین، اور مساکین اور فقراء کا ہر مال والے پر حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کی 8 مدات میں سے دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر فرمایا۔ مال والوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں، مساکین کو اتنا ضرور دیں کہ ان کی مسکینی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں فرمایا، مسکین وہ نہیں جو در در مانگتا پھرتا ہو،
اور ایک نوالا یا 1-2 کھجور لے کر واپس جاتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دے، نہ لوگ اسے نادار سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ دیں اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ مسافر سے مراد غریب الوطن شخص ہے جو اپنے علاقے سے دور کہیں پھنس گیا ہو۔ مسافر خواہ فقیر ہو یا غنی، اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے اگر وہ اپنے علاقے سے کٹ کر کہیں مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق مہربانی کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جس سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا۔ تم بیجا خرچ یعنی رب العزت نے خرچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اندھا دھند اور بیجا خرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ مال اس طریقے سے عطا کیا جائے کہ عطا کرنے والے کو نقصان پہنچنے نہ اس مقدار سے زائد ہو جو دی جانی چاہیے، ورنہ یہ اسراف و تبذیر کے زمرے میں آئے گا اور اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جو مالدار آدمی ضرورت مندوں کے حقوق ادا نہ کرے، اسلام اس کو کیا درجہ دیتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے جو ضرورت مندوں کے حقوق ادا نہ کرے، ان پر مال خرچ نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ تبذیر۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس ایسی مد میں خرچ کرنے کو تبذیر قرار دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو، یعنی ناجائز امور میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرنا تبذیر ہے۔ سچائی کے راستے میں پورا مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں، اور بغیر حق کے تھوڑا سا خرچ کرنا بھی تبذیر ہے۔ فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے جس کے ذریعے مال والوں کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر سکیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 27۔ رب العزت نے بیجا خرچ کرنے سے نفرت دلائی ہے۔ بیجا اور ناحق خرچ کرنا اسراف ہے۔ اگر انسان اپنا سارا مال حق کے ساتھ خرچ کرے تو وہ اسراف نہیں، لیکن ناحق پر قلیل بھی خرچ کرے تو اسراف ہے۔ ناحق کرنے میں نافرمانیوں پر خرچ کرنا اور تخریب کے لیے خرچ کرنا شامل ہے۔ ایک دفعہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پاس کثرت سے مال ہے اور میرا کنبہ بھی بڑا ہے، آپ مجھے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال پر زکوٰۃ ہو تو پہلے اسے نکال دو، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور دل میں طہارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور مانگنے والوں، پڑوسیوں اور محتاجوں کا حق پہنچاؤ۔ بولا مجھے تو چند الفاظ میں ساری باتیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ بولا اور مجھے یہ آیت کافی ہے، اگر میں آپ کے کو زکوٰۃ دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बरीउज़्ज़मा समझा जाऊँगा? फरमाया हाँ, तुम्हें इसका सवाब मिल जाएगा, फिर उसे जो बदल डालेगा उसका वबाल उस पर होगा। फजूल खर्च लोगों को शैतान का भाई इसलिए करार दिया गया कि शैतान हमेशा बुराई की दावत देता है। वो इंसान को माल रोक कर रखने और बुखल की दावत देता है, और अगर इंसान उसकी बात ना माने तो वो इसराफ और तब्ज़ीर की तरफ ले आता है। अल्लाह ताला इत्तदाल का हुक्म देता है। शैतान इंसान का दोस्त कैसे बनता है? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो शख्स रहमान के ज़िक्र से अंधा बन जाता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, चुनाचे वही उसका साथी बन जाता है। सूरह ज़ुखरफ आयत 36। इसी तरह फरमाया, जमा करो उन सब लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, उनके जोड़ों को भी और उनको भी जिनकी वो इबादत करते थे। सूरह सफ़ात आया 22, यानी उनके शयातीन साथियों को। शैतान और इंसान का भाईचारा इसराफ में अल्लाह ताला की अताअत छोड़ने और नाफरमानी के काम करने में मुशाहबत की बिना पर होता है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान हमेशा से अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। शैतान रब की नाफरमानी करता है, इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शैतान रब का बड़ा नाशुक्रा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की नेमत को तस्लीम नहीं करता, उसकी अताअत की बजाय मुखालफत और नाफरमानी पर उतर आता है। मुबज़्ज़िरीन यानी फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई क्यों कहा गया? तब्ज़ीर यानी फजूल खर्ची इतना बुरा अमल है कि इस काम को अंजाम देने वाला शैतान के साथ मुमासियत रखता है, इसी वजह से उसे शैतान का भाई करार दिया गया। फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई इसलिए भी करार दिया गया कि वो बातिल, शर और नाफरमानी में खर्च करते हैं। अल्लाह ताला के माल को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खर्च करना शुक्र अदा करना है, और फजूल खर्ची करने वाले चूँकि अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसलिए वो नाशुक्री करते हैं और शैतान के भाई बन जाते हैं। व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा, और अगर तुमने अपने रब की किसी रहमत की तलाश में जिसकी तुम उम्मीद रखते हो उनसे ज़रूर मुँह मोड़ना हो, तो भी उनसे वो बात कहो जिसमें आसानी हो। सूरत बनी इसराइल आया 28। वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम, अगर तुमने उनसे ज़रूर मुँह मोड़ना हो, यानी अगर तुम उन्हें अता नहीं करते और जब तुम्हारे रिश्तेदार, मसाकीन और मुसाफिर तुमसे सवाल करते हैं तो उन्हें नहीं देते। इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा, अपने रब की किसी रहमत की तलाश में जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, यानी तुम ऐसे वक्त का इंतज़ार करते हो जब अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे दे। वकुल लहुम कौलन मैसूरा, तो भी उनसे वो बात कहो जिसमें आसानी हो, यानी नर्म ज़बान में बात समझा दो, सख्ती ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि बदअखलाक़ी से जो जवाब देने की वजह से अल्लाह ताला तुमसे नेमत ही छीन ले। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअम्मा साइला फला तनहर, और साइल को मत छिड़को। सूरह ज़ुहा आया 10। सवाल करने वालों से नरम लहजे में बात करें, और मुमकिन हो तो कोई अच्छा वादा कर लें कि फ़लाँ वक्त तक मदद करूँगा, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो माज़रत कर लें। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह की अजियत पहुंचाना हो। अल्लाह ताला बहुत बेपरवाह, बेहद बुर्दबार है। सूरह बकरा आया 263। रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत और रिज़्क़ के इंतज़ार का हुक्म दिया है। ये इंतज़ार इबादत है। इस तरह ज़रूरतमंदों से अता करने का वादा करना भी इबादत है। नेकी का इरादा भी नेकी है। जिस नेक काम पर कुदरत ना हो उसकी भी नीयत रखनी चाहिए। हो सकता है इस उम्मीद की वजह से अल्लाह ताला आसानी कर दे। अगर किसी के पास रिश्तेदारों को देने के लिए वाफर नहीं तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास रिश्तेदारों को देने के लिए वाफर माल नहीं तो उसे चाहिए वो अल्लाह ताला से वसीर इसका सवाल करे, ताकि अल्लाह ताला रिस्क में वुसअत दें और वो रिश्तेदारों पर खर्च करने के काबिल हो जाए। हकदारों के साथ वादा कर ले, जब अल्लाह ताला वुसअत दे तो ज़रूर कुछ करेगा। हकदारों के साथ नरम बात करे, हकदारों के साथ तंग दिली का मामला ना करे। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उदा मलूमन महसूरा, और अपना हाथ तो ना अपनी गर्दन से बांधा हुआ रखो और ना उसे खोल दो, पूरा खोलना के मलामत ज़दा थके मांदे होकर बैठ रहो।
سورۃ بنی اسرائیل آیا 29۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو، گردن سے ہاتھ باندھنا بخل کے لیے کنایا ہے، یعنی ایسا نہ بنو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، جیسے یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ سخی پروردگار سے یہودیوں نے بخیلی منسوب کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بخیل نے اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھے ہیں، اس کی گردن اپنے ہی ہاتھوں کی قید میں ہے، یوں وہ خود اپنی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایسے معاملات میں خرچ کرنے لگو جہاں خرچ کرنا مناسب نہیں، یعنی ناحق خرچ نہ کرو، جتنا خرچ کرنا چاہیے اترا کر طاقت سے زائد خرچ کرنے لگو، اور اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو۔ حسیر اپنے جانور کو کہتے ہیں، ایسے جانور کو کہتے ہیں جو تھک کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ بھی ناحق خرچ کرو گے یا زائد خرچ کرو گے تو تھک کر بیٹھ جاؤ گے، اپنے کیے پر ملامت کرو گے، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ رشتہ داروں کو دینے کا حکم مالداری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہے محتاج نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخص کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں، چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم وہ پھیل جاتا ہے، اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان نہ تو بخل کرے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بچنے کے لیے تلقین کی ہے، اپنی گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اعتدال کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ بخل کے انجام کے طور پر انسان قابل ملامت اور قابل مذمت قرار پاتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 30۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، یعنی روزی رساں اور تن کی فراخی عطا کرنے والا تو رب ہے، جس طرح چاہتا ہے حالات بدل دیتا ہے، اسے چاہے مال میں وسعت دے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون مالداری کا حقدار ہے اور کون تنگ دستی کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بعض بندوں کو فقیری ہی مناسب ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین غارت ہو جائے، اور میرے بعض بندوں کو مالداری ہی مناسب ہے، اگر انہیں مفلس بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کے حق میں مالداری بطور استدراج اور فقیری بطور عذابات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ خبیر وہ ہے جو مخفی امور کا بھی علم رکھتا ہے، اور بصیر وہ ہے جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے کہ کب لوگوں کو وسعت دی جائے اور کب تنگی دی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں
جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ جو اس کے علم اور اس کی خبر کے مطابق بندوں کے لیے درست ہے، وہ ان کے لیے اس کی تدبیر کرے گا اور انہیں اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں، نہ تو اتنا بخل کریں، تنگ دل ہو جائیں کہ خرچ ہی نہ کریں، اور نہ اتنے ہی فیاض ہو جائیں کہ سارا مال لٹاتے پھریں۔ تو جب بھی مال خرچ کریں اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اس کی زکوٰۃ دیں، اور جہاں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں وہاں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔